اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلے ہفتے میں ہم نے تینوں جو ویڈیوز کی تھیں وہ اسی عنوان کے تحت تھیں کہ بارے باسز کا کچھ بیان ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس ٹاپک کو اس ویک میں کنٹینیو کروں اور ہم دو میجر جو ٹائپس ہیں باسز کی ان کی مزید بات کریں، یعنی ان پہ بات کر لیں اسی ٹاپک پہ رہتے ہوئے، اور پھر ایک سم اپ کے طور پہ جو باس سبارڈینیٹ ریلیشن شپ کی امپورٹنس ہے اس کے اوپر ہم بات کر کے اس ٹاپک کو پھر کلوز کریں۔ ویسے تو شاید شروع میں یہ بات ہونی چاہیے کہ باس سبارڈینیٹ کا ریلیشن شپ کیا ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے، نہیں ہے، اس کی کیا ریلیونس ہے، لیکن چونکہ بہرحال کچھ آئیڈیاز ہمارے ہیں بھی، تو جب ہم یہ بات ختم کریں گے اور ٹاپکس جب باسز کی ٹائپ سے ہٹیں گے تو پھر ہم اس کو سم اپ کے طور پہ پھر ایک مرتبہ اس کو دیکھ لیں گے۔ آج جس یعنی کیٹیگری آف باسز کی ہم بات کریں گے ان کو آپ لینینٹ بھی کہتے ہیں، ان کو آپ سپورٹیو بھی کہتے ہیں، ان کو آپ بگ بردرز بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ہی ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ ان کی براڈ پریزنٹیشن پہ اگر آپ غور کیجئے تو یہ اس طرح کے باسز ہیں جو بہت سافٹ ہیں، جو بہت آپ کا خیال رکھتے ہیں، اس حد تک بھی رکھتے ہیں کہ ہر چیز کمپرومائز کرنے پہ تیار رہتے ہیں کہ اچھا آپ نہیں آ سکتے، 3 دن آپ مصروف ہیں، کوئی بات نہیں، آپ اپنے کام کیجئے، میں I'll see کہ کون کس طرح سے آپ کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے، I'll ask somebody to do your job، یا میں دیکھتا ہوں کچھ میں خود اس میں سے کر لوں گا، یا اس طرح کی چیز۔ اور یہ کنٹینیوس ہے، یعنی یہ ون آف نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ آپ کسی بڑی ایمرجنسی میں ہیں اور آپ کو سپورٹ کرنا انتہائی لازمی ہے، بلکہ ایک ایٹیچیوڈ کے طور پہ یہ چل رہا ہے۔ اسی طرح سے اچھا آپ کا فلاں کام نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، ہو جائے گا، فکر مت کیجئے آپ، ہاں کوئی بات نہیں، ڈیڈ لائن گزر گئی ہے، کوئی نہیں، ایک آدھ دن آپ اور لے لیجئے، کر لیجئے اس کو۔ یہ اس طرح کی جو ایک لینینسی ہے یہ چل رہی ہے۔ ہاں ٹارگٹ آپ کا نہیں ہوا بھائی، مناسب بات تو نہیں ہے، ہاں لیکن آئی انڈرسٹینڈ مارکیٹ کے حالات اچھے نہیں ہیں، اور ظاہر ہے کووڈ کا زمانہ بھی کچھ نہ کچھ ابھی بھی اس کا اثر باقی ہے، کمپٹیشن بھی بہت ہے، کوشش تو آپ نے کی ہوگی، یقیناً آپ کوشش کرنے والے آدمی ہیں، سو آئی ایم شیور آپ نے یقیناً کوشش کی ہوگی۔ چلیں کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، کوشش اپنی جاری رکھیے اور کوشش کیجئے ٹارگٹ اچیو ہو جائے۔ اب یہ اس قسم کی گفتگو ہے جو بہت، یعنی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کس طرح کی پریزنٹیشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور یہ کون لوگ ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں ان کی ایک ان کی ویریشن تھوڑی دوسری بھی ہے جس کو میں بگ بردرز کہتا ہوں۔ بگ بردرز وہ ہیں جو ہمیشہ پروٹیکٹیو موڈ میں آپ کے آس پاس چلتے ہیں اور ہمیشہ آپ کے بڑے بن کر رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی زبان میں، ان کے لہجے میں، ان کے ورڈز میں یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، جیسے وہ بیٹا کر کے بات کرتے رہیں گے مستقل۔ اور بیٹا یعنی ان سے، میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ان سے کوئی 2 سال چھوٹا، 5 سال بڑا بھی ہوگا تو بیٹا ہو جائے گا وہ، لیکن وہ گفتگو کا سٹائل یہی ہوتا ہے، نہیں بیٹا ایسے مت سوچئے نا، دیکھیے آپ ایسے مت کیجئے نا، یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر وہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ دخل بھی دینے کی کوشش کریں گے، آپ کی ذاتی معاملات میں بھی بہت دخل دیں گے، یا تو آپ ان کو انوائٹ کر رہے ہوں، آپ ان سے شیئر کر رہے ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ آپ کی چوائس ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، آپ ان میں کنفائڈ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے، نتھنگ رانگ اباؤٹ اٹ۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر رہے، لیکن اگر آپ کے باس زبردستی آپ کے حال احوال میں گھس رہے ہیں کہ نہیں اچھا پھر بتائیے آپ کے چھوٹے بھائی نے کیا کیا اور بڑے بھائی کا کیا حال ہے، ہاں وہ جو آپ کا قصہ ہوا تھا اس کا کیا ہوا، تو یہ پھر بگ بردرز والی علامات ہیں۔ یہ تو یعنی بگ بردرز اور لینینٹ یہ ملتے جلتے کیسز ہیں، یعنی کچھ لوگ بگ بردرز تو لینینٹ ہوں گے ہی، کیونکہ وہ تو ایور پروٹیکٹیو ہے نا، یعنی اگر کوئی اور ان کا بھی باس آ کے کچھ آگے کہنے کی کوشش کرے گا کہ بھائی اس بندے کو دیکھو، اس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں چل رہی، واٹ آر یو ڈوئنگ اباؤٹ ہم،
نہیں نہیں سر بڑا محنتی ہے، نہیں نہیں سر آپ کو اندازہ نہیں ہے وہ رات دن کام کرتا ہے، بس اس کے مسائل کچھ ٹیریٹری کے ایسے ہیں، بس یہ ہے فلاں ہے مارکیٹ ہے، جو بھی یا اگر آفس جاب ہے تو اس سے کوئی ریلیٹڈ کہ نہیں جی وہ کام کا والیوم ہی اتنا تھا جی، وہ کام بڑا مشکل تھا جی، وہ ڈیٹا سارا کرپٹڈ تھا، اس پہ بہت کریکشن کرنی پڑی اور اس وجہ سے ٹائم بڑا ضائع ہو گیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ کہیں نہ کہیں اس کو یعنی پروٹیکشن کا ایلیمنٹ اس میں ڈالتے رہیں گے اور خوش رہیں گے اور آپ بھی خوش رہیں گے. یہ اس کی نقصان دہ بات یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں موسٹلی سبارڈینیٹس خاصے اطمینان میں رہتے ہیں، جس کو عرف عام میں کمفرٹ زون بھی کہتے ہیں. تو کمفرٹ زون میں رہتے ہیں، بڑے ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، معاملات اچھے چل رہے ہیں، راوی چین لکھتا ہے جس کو کہتے ہیں، اور بہرحال یہ چل رہا ہے معاملہ. اچھا، اس قسم کے باسز کی کمی نہیں ہے، کسی قسم کے باسز کی کمی نہیں ہے، کیونکہ باسز کی تعداد ماشاءاللہ اتنی ہے کہ آپ کو ہر رنگ اور ہر طرح کے باسز ایک بڑی تعداد میں مل جاتے ہیں، کثیر تعداد میں مل جاتے ہیں. تو لیکن بہت تفصیل میں اگر میں مزید نہ بھی جاؤں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہے، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی صاحب آپ کے باس ایسے رہے ہوں گے، مل جائیں گے آئندہ، نہیں اگر نہیں رہے تو آئندہ کسی وقت مل جائیں گے. تو یہ آپ کے ساتھ یہ نہیں، یہ ایک معاملہ ان کا انتہائی کمفرٹنگ، سپورٹنگ، لینینٹ، گائیڈنگ نہیں ہوگا خاص کوئی. کبھی کبھار کر بھی دیں گے کہ نہ ایسے نہیں بیٹا ایسے کیا کرتے ہیں، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ کار ٹھیک ہے، اصل میں کچھ نہ کچھ گائیڈ بھی کر دیں گے کبھی نہ کبھی. لیکن جنرلی ان کا رویہ یہ نہیں ہے. جنرلی ان کا رویہ میں دو چیزیں، یعنی ان کی اوورآل جو مینجمنٹ کا سٹائل ہے، فلسفی ہے، اس میں دو چیزیں رول کرتی ہیں. ایک یہ کہ سبارڈینیٹس کو کمفرٹیبل رکھنا ہے ہر لحاظ سے، یعنی ان کو فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے کسی طرح سے، بلکہ وہ انتہائی ایک آرام دہ ماحول میں اور بہت ہی پرسکون سروس کے ساتھ وہ زندہ رہیں. تو ایک تو یہ ان کا بنیادی ہے کہ لوگوں کے لیے بہت کمفرٹیبل ہر چیز ہونی چاہیے. اور دوسرا ان کا معاملہ یہ ہے، جو سیکنڈ ان کا یعنی جو اس سارے ہال مارک ہے ان کے رویے کا، فلسفی کا، وہ پروٹیکشن ہے. کہ نہ صرف یہ کہ وہ خود آپ کی حفاظت کرتے ہیں، بلکہ وہ آس پاس کی بلاؤں سے بھی آپ کی حفاظت کرتے ہیں. اور ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ کوئی اور بھی آپ کو کچھ نہ کہہ جائے کسی وقت، نہ کوئی دوسری ٹیم سے کوئی کچھ کہہ دے، نہ کوئی اور پیئرز میں سے کوئی کہہ دے، نہ کوئی سینئرز میں سے کوئی کہہ دے. وہ آپ کے بہاف پہ فوراً ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور لڑنے کے لیے موجود ہوں گے اور ہر لحاظ سے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. سو کیپنگ پیپل کمفرٹیبل اینڈ کیپنگ پیپل پروٹیکٹڈ، یہ دو چیزیں ہیں جو وہ لے کے چل رہے ہیں. دیکھیے، ان آئسولیشن دونوں چیزیں بڑی اچھی ہیں. یعنی دیر از ان آئسولیشن دیر از نتھنگ بیڈ اباؤٹ اٹ. ایکچولی ایک مینیجر کو چاہیے، ایک باس کو چاہیے کہ اپنی ٹیم کو اچھے حال میں رکھے، کمفرٹیبل رکھے، تاکہ وہ اچھا پرفارم کر سکیں. اور اس کو یہ بھی چاہیے کہ اپنی ٹیم کو پروٹیکٹ کرے، کیونکہ اگر وہ پروٹیکٹ نہیں کرے گا تو کوئی باہر سے آ کے تو نہیں کرے گا. تو یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. لیکن اس کی فلپ سائیڈ ہے بیسیکلی کچھ، جس کی وجہ سے جب یہ ماڈل چلتا ہے اور چلتا چلا جاتا ہے تو یہ بجائے فائدہ دینے کے نقصان دینے لگ جاتا ہے. ابن انشا کی ایک میں کہانی آپ کو سناؤں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اردو کی آخری کتاب سے ہے یہ بھی. تھوڑا سا ابن انشا نے بہت زیادہ تو لکھا بھی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ کسی تالاب میں، ایک مختصر کہانی ہے کہ کسی تالاب میں کچھ مینڈک رہا کرتے تھے، اور وہ مینڈک ہنسی خوشی رہتے تھے ویسے تو اپنے طور سے، لیکن انہیں بڑی ایک حسرت تھی کہ ان کا کوئی بادشاہ نہیں ہے. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی بہت زیادہ کہ بھائی اللہ، ساری دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں تو ہمارا بھی کوئی بادشاہ بھیج دے تو ان کی سنی گئی. اور ایک دن ایک لکڑی کا ایک لاگ کہہ لیجئے، ایک تنا کا ٹکڑا، وہ ڈھم کر کے آ کے گرا اوپر سے پانی میں، اور پانی اچھلا اور مینڈک ادھر ادھر ہو گئے پریشان ہو کے کہ یہ کیا ہوا. اور ان کو سمجھ آئی کہ یہ شاید ہم نے جو دعا مانگی تھی تو ہمارا بادشاہ اتر آیا ہے. اب وہ تھوڑی دیر کے بعد جب ذرا ان کے ذرا اوسان بحال ہوئے تو انہوں نے اس کو کریدنا شروع کیا، اس لکڑی کے لاگ کو، اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی پلٹ کے جواب نہیں آتا. تو تھوڑی دیر میں اس پہ چڑھ دوڑے اور اس کے بعد اس کے اوپر انہوں نے چھلانگیں لگانی شروع کر دی. لیکن اس سے مسئلہ تو حل نہیں ہوا، چونکہ بادشاہ کو تو کچھ ہونا چاہیے نا. تو انہوں نے پھر نئے سرے سے دعا شروع کر دی کہ یا اللہ، یہ تو کس قسم کا بادشاہ تو نے بھیج دیا ہے، یہ تو کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی ہمیں کوئی طاقتور بادشاہ بھیج
جو ہمارے صحیح معنوں میں بادشاہ کہلانے کا حقدار ہو. تو پھر ان کی سنی گئی اور اوپر سے ایک سانپ گرا پھر آ کے. اور وہ سانپ نے جب اپنی ذرا اس کے اوسان بحال ہوئے گرنے کے بعد، تو پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اس نے ایک ایک کر کے مینڈکوں کو کھانا شروع کر دیا. اب مورل آف دی سٹوری اب خود نکال لیجئے. دیکھیے جو معاملہ ہے نا یہ سپورٹنگ اور لینینٹ اور بہت بگ بردر باسز کا، یہ وہ لکڑی کے لاگ والا معاملہ ہے کہ لوگ ان کو ادھر ادھر سے دیکھتے ہیں چھیڑ کے کہ اچھا میں اس دفعہ میں نے یہ نہیں کیا تو کیا کہا باس نے، نہیں کہا کچھ کہا بس خیر ہے. پھر اگلی دفعہ دیکھتے ہیں، پھر اگلی دفعہ دیکھتے ہیں. دیکھیں میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ لوگ بنیادی طور پہ سست اور کاہل ہیں. آئی ڈونٹ سبسکرائب ٹو دیٹ تھیسس. میرا خیال میں ایسا نہیں ہے. لوگ بنیادی طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم انہیں کام کرنے کا ماحول نہیں دیتے کسی نہ کسی شکل میں، یا ہم انہیں اوپریس کر کے نہیں دیتے، یا ہم انہیں کھلا چھوڑ کے نہیں دیتے. دونوں صورتوں میں بہرحال ان کا کام ہرٹ ہوتا ہے. اس لیے یہ جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے اوورال نمبر 1 پرفارمنس ہرٹ ہوتی. یعنی شروع میں تو لوگ تھوڑے سے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کہ نہیں یار میرا باس بڑا اچھا ہے، بڑا لینینٹ آدمی ہے، میرا بڑا خیال رکھتا ہے، مجھے بھی خیال رکھنا چاہیے اس کا، اور اس کی وجہ سے وہ کام کرتے ہیں، پرفارمنس چلتی ہے. تھوڑے عرصے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں یار کوئی اتنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر ہے، ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا. اور پھر یہ کہ ہمیں تو پروٹیکشن ہر وقت حاصل ہے، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تو پھر پرفارمنس نیچے جانے لگتی ہے. نمبر 3 ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے آپ کی اپنی. یعنی ایک تو کارپوریٹ کا نقصان ہو رہا ہے کہ اس میں بزنس آ نہیں رہا، یا جو بھی آپ کا ٹارگٹ ہے آبجیکٹو ہے اچیو نہیں ہو رہا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ وہ اچیو نہ ہونا ایک معاملہ بن جاتا ہے، ریگولر ایک فیچر ہو جاتا ہے. اور پھر یہ کہ پرسنلی لوگ ڈیولپ نہیں ہو رہے بیکاز دیر از نو ڈرائیو بیہائنڈ دیم ایکچولی. کوئی انہیں سکھانے کی کبھی کبھار انفارملی کہ ہاں یار یوں کر لیا کرو، یا آپ نے کو بہت ہی زور لگایا اور پوچھ لیا کہ نہیں سر بتائیں یہ کیا کرنا ہے، تو کچھ بتا دیں گے، ورنہ وہ نارمل روٹین میں کچھ نہیں بتائیں گے کہ ایسے ہی خواہ لوگوں کو پریشانی ہوگی. ان کو میں کوئی ٹرین کروں، کوچ کروں، ان سے بار بار کہوں کہ بھئی یہ سیکھو وہ سیکھو فلاں کرو، تو چھوڑیں پرے بس ٹھیک ہے، لوگوں کو آرام میں رہنا چاہیے. تو لوگوں کی پرسنل ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے. کارپوریٹ ہرٹ ہو رہا ہے، لوگ ہرٹ ہو رہے ہیں. اور یہ جب سلسلہ آگے چلتا ہے تو پھر یہ لوگ نان پرفارمنس کی وجہ سے کسی نہ کسی وجہ سے پھر زد میں آ جاتے ہیں. یعنی ان کے باس بھی زد میں آ جاتے ہیں کہ بھائی صاحب کیا چل رہا ہے، آپ کے ہاں کام نہیں ہو رہا، آپ کے ہاں اس طرح سے آؤٹ پٹ نہیں آ رہی، جو آؤٹ کم آنے چاہیے، جو آبجیکٹیو اچیو ہونے چاہیے وہ نہیں ہو رہے. تو جب حساب کتاب شروع تو کہیں نہ کہیں تو ہو جائے گا نا، پھر یہ نہیں کریں گے تو کوئی اور کر لے گا. تو پھر آبویسلی اس سے پھر لوگوں کا اکاؤنٹیبلٹی جب شروع ہوتی ہے تو پھر آنا جانا بھی شروع ہو جاتا ہے، اور باس بھی جائیں گے، لوگ بھی چلے جائیں گے. اور جب اس فریم آف مائنڈ کے ساتھ لوگ جائیں گے کہیں اور کہ پچھلے سال سے 2 سال سے 6 مہینے سے انہیں کام کرنے کی عادت نہیں رہی، تو پھر اگلی جگہ جا کے ان کو مشکل پیش آئے گی. پہلے تو جاب لینے میں مشکل پیش آئے گی، کیا پہلے یہ جسٹیفائی کیجئے کہ آپ وہاں سے کیوں تشریف لائے. چلیے آپ کو بات ادھر ادھر کی کہہ سن کے کسی نہ کسی طرح اپنا کام چلا لیں گے، جاب آپ کو مل جائے گی اگلی. لیکن آپ نے تو سال بھر سے کام ہی نہیں کیا، آپ نے تو چیزیں ہی نہیں سیکھیں کوئی نئی جو 1 سال میں آئی ہیں، تو پھر کیا کریں گے پھر آگے. تو آپ کا فیوچر بھی ہرٹ ہوتا ہے. اگر آپ غور کیجئے، سمری اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ باسز ہیں بڑے لینینٹ ہیں، بڑے سپورٹیو ہیں، بڑے بگ بردر ہیں، بڑے پروٹیکٹیو ہیں، سب کچھ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، سب کچھ سب کو بڑا پسند آ رہا ہے. لیکن آؤٹ کم یہ ہے کہ پہلے تو کارپوریٹ ہرٹ ہو رہا ہے کیونکہ وہ پرفارمنس نہیں آ رہی جو آنی چاہیے. پھر انڈیویجول ہرٹ ہو رہے ہیں چونکہ وہ ڈیولپ نہیں ہو رہے، ان کی ڈیولپمنٹ رک گئی ہے. پھر جب ان پہ آگے چل کے کرائسس تو آئے گا ہی آئے گا، یہ چیزیں مستقل نہیں چل سکتی انڈیفینٹلی. تو جب وہ آئے گا اور وہ کہیں اور جائیں گے تو وہ فزیکلی مینٹلی پریپیئرڈ نہیں ہوں گے کام کرنے کے لیے اور پرفارم کرنے کے لیے. تو لہٰذا ان کا پریزنٹ بھی خراب ہوا اور ان کا فیوچر بھی امپیکٹ ہونے کا امکان ہے. اس میں کوئی قطعاً، یعنی میں لگی لپٹی رکھے بغیر اگر کہوں تو یہ جو لینینٹ باسز کی ٹائپ ہے، اس میں قطعاً کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ بہت اچھی، سوائے اس کے کہ فار سم ٹائم
اینڈ فار سم پیپل ہو جوائن ایز اے بگنر دے لائک اٹ، ان کو اچھا لگتا ہے، ان کو ایک اچھا انوائرمنٹ مل جاتا ہے جہاں پہ وہ اپنے آپ کو سیٹل کر لیتے ہیں. اس حد تک ایک لمیٹڈ یوٹیلیٹی ہے اس کی، لیکن اس سے آگے اس میں خرابی ہی خرابی. لہٰذا میری درخواست دونوں پارٹیوں سے ہے، یعنی وہ باسز جو بگ بردر بننے کا شوق رکھتے ہیں اور مستقل اس فریم آف مائنڈ میں رہتے ہیں کہ نہیں نہیں میرے لوگ ہیں، میری ٹیم ہے، میرے لوگ ہیں، آئی نیڈ ٹو پروٹیکٹ دیم یو نو ایٹ آل کاسٹ، وہ بھی اپنے اس رویے کے بارے میں نظر ثانی فرمائیں اور اس کو تبدیل کر لیں. اور جو لوگ اس پروسیس میں شامل ہیں اور بڑے خوش ہیں فار سم ٹائم کہ جناب ہم بڑے اچھے ہیں، ہمارا ماحول بڑا زبردست ہے، بڑا موٹیویٹنگ ہے جی ہمارا ماحول، تو ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، بس ہم جو کر لیں وہ ٹھیک ہے. وہ تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنی سوچ پہ نظر ثانی فرمائیں اور اپنے آپ کو اس موڈ سے نکال لیں. یہ کاہلی کا موڈ ہے الٹیمیٹلی، اور یہ نان پرفارمنس کا موڈ ہے، اور یہ سستی کا موڈ ہے. یو ول بیکم لیتھارجک اینڈ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو مچ. ایکچولی آپ کی جو آئی مین ایبلٹی ٹو پرفارم ہے وہ سیریسلی نیچے چلتی چلی جائے گی. دیکھیے ایک اسٹڈی ایک دفعہ کہیں پبلش ہوئی تھی، مجھے بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا. ان کا یہ کہنا تھا کہ جب آپ ویکیشن پہ جاتے ہیں تو جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کا آئی کیو 3-4 پوائنٹس نیچے چلا جاتا ہے. اب حالانکہ آئی کیو تو ایک کائنڈ آف پرماننٹ چیز ہے نا بظاہر، تو اس کو تو آئی کیو کو تو ویکیشن سے اوپر نیچے نہیں جانا چاہیے، لیکن اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دا مور وی چیلنج اوور مائنڈ اینڈ دا مور وی چیلنج اوور فزیکل ایبلٹی آلسو، اتنی یہ بڑھتی رہتی ہے. اور جتنا ہم اس کو چیلنج کرنا کم کر دیتے ہیں اتنا یہ کم ہوتی جاتی ہے، تو ہم ڈل ہو جاتے ہیں، آبویسلی فزیکلی مینٹلی ڈل ہو جاتے ہیں. سو لہٰذا اس پہ دونوں پارٹیز سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنے اپنے اس سوچ پہ کو ریویو کریں اور اس موڈ سے نکل آئیں. سپورٹیو ہونا چاہیے. میں اگلی جو ٹائپ کی بات کروں گا اس میں اس پہ زیادہ تفصیل میں بات کروں گا، پھر اس ٹائپ کے باسز کی، وہ بھی ہیں، وہ بھی اویلیبل ہیں ماشاءاللہ. لیکن اس سے نکل آنا چاہیے اور اپنے آپ کو پرفارمنس کے موڈ میں لانا چاہیے. یعنی واٹ ایور ہیپنس آپ کمفرٹیبل رکھیں، لینینٹ ہوں نہیں ہوں فلاں ہوں جو بھی ہوں، لیکن پرفارمنس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. 1 اور ڈیولپمنٹ کا پروسیس نہیں رکنا چاہیے. آپ یہ چیزیں طے کر لیجئے، اس کے بعد اب جو ماحول بنانا چاہتے ہیں بناتے رہیے. nobody will be really bothered about it، یا nobody will really mind it actually. لیکن یہ 2 چیزیں کہ اگر آپ کر لیجئے کہ پرفارمنس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا اور ڈیولپمنٹ نہیں رکے گی، چاہے وہ پرسنل ڈیولپمنٹ ہے، چاہے وہ بزنس کی ڈیولپمنٹ ہے، مارکیٹ کی، سیگمنٹ کی، واٹ ایور کائنڈ آف ڈیولپمنٹ، لیکن ڈیولپمنٹ نہیں رکے گی اور پرفارمنس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا، تو باقی آپ جو بھی کر لیجئے وہ ٹھیک ہی ہوگا. پھر اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.